بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ششم صفت مشبہ عمل فعل خود کند بشرط اعتماد مذکور۔ چھٹی قسم صفت مشبہ ہے جو اپنے فعل کا سا عمل کرتی ہے اعتماد مذکور کی شرط کے ساتھ۔ اس باب میں صاحب نحمیر نے اسماء عاملہ کیا عمل ذکر کرنے کے لیے یہ باب باندھا اور فرمایا تھا کہ اسماء عاملہ 11 قسم کے ہیں، ان میں سے 5 قسموں کا ذکر اس سے پہلے گزر گیا۔ ان 5 قسموں میں سے اسم فاعل اور اسم مفعول کا بھی ذکر ہوا۔ آپ نے اس میں پڑھا تھا کہ اسم فاعل اور اسم مفعول جو ہے یہ عمل تب کرتے ہیں جبکہ یہ اعتماد کیے ہوئے ہوں، مثلا مبتدا پر اعتماد ہو یا موصول پر اعتماد ہو یا موصوف پر اعتماد ہو یا استفہام یا نفی پر اعتماد ہو، یعنی ان سے پہلے یہ چیزیں ہوں تو یہ عمل کرتے ہیں۔ صفت مشبہ یہ بھی اپنے فعل کا سا عمل کرتا ہے، یہ بھی اسم ہے، صفت مشبہ بھی اسم ہے، اسماء عاملہ کی بیان چل رہا ہے نا، صفت مشبہ بھی اسم ہوتی ہے، اسم مشتق ہے، لہذا وہ بھی اپنے فعل کا سا عمل کرے گی، لیکن اس کے لیے بھی شرط یہی ہے کہ جیسے اسم فاعل اور اسم مفعول میں آپ نے اعتماد کی شرط پڑھی تھی، ایسی صفت مشبہ کے لیے بھی اعتماد کی شرط ہے۔ صفت مشبہ میں جو اعتماد ہوگا باقی چیزوں میں تو ہوگا اعتماد۔ ماقبل میں 6 چیزوں کا ذکر ہوا تھا کہ 6 چیزوں پر اعتماد ہو، صفت مشبہ میں ان 6 کے بجائے 5 چیزوں پر اعتماد ہوگا، اس میں یعنی موصول پر اعتماد نہیں ہوگا۔ یہاں پر کیوں؟ موصول کا مطلب وہاں پر آپ نے سمجھا تھا کہ اسم فاعل اور اسم مفعول میں الف لام آئے جو کہ بمعنی الذی ہو۔ یاد رہے اسم فاعل یا اسم مفعول پر الف لام بمعنی الذی تبھی آتا ہے جبکہ وہ اسم فاعل اور اسم مفعول حدوثی ہوں، یعنی کسی خاص زمانہ، کوئی خاص زمانہ ان کے اندر معتبر ہو۔ اور اگر اسم فاعل اور اسم مفعول حدوثی نہیں ہوتے ہیں، یعنی ان میں کوئی خاص زمانہ، تینوں زمانوں میں سے کوئی خاص زمانہ معتبر نہیں ہوتا ہے، تو اس صورت میں ایسے اسم فاعل اور اسم مفعول پر الف لام بمعنی الذی آتا ہی نہیں ہے۔ یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ الف لام بمعنی الذی وہاں پر آتا ہے جہاں پر حدوثی معنی ہو، اور جہاں ثبوتی معنی ہو وہاں پر اس میں الف لام بمعنی الذی نہیں آتا ہے۔ اور آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ صفت مشبہ ثبوت پر دلالت کرتی ہے۔ کس پر؟ ثبوت پر۔ ثبوت پر دلالت کرنے کا مطلب وہی ہے کہ اس کے اندر تینوں زمانوں میں سے کوئی خاص زمانہ معتبر نہیں ہوتا ہے۔ صفت مشبہ میں جب کوئی خاص زمانہ معتبر نہیں ہوتا ہے تو اس کا معنی ثبوتی ہوا، حدوثی نہیں ہوا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الف لام بمعنی الذی وہیں پر آتا ہے جہاں پر حدوثی معنی ہو، لہذا صفت مشبہ پر الف لام بمعنی الذی آئے گا ہی نہیں، کیونکہ یہاں پر تو ثبوتی معنی ہے، حدوثی نہیں ہے۔ جب الف لام آئے گا ہی نہیں، یہاں پر آ ہی نہیں سکتا، لہذا ہم یہاں پر یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ موصول پر اعتماد کیے ہوئے ہو، اس لیے یہاں پر موصول پر اعتماد کی شرط نہیں رہے گی۔ بہرحال مبتدا پر اعتماد کیے ہوئے ہو، جیسے زید حسن غلامہ، ٹھیک ہے، مبتدا پر اعتماد ہے اس مثال میں کیونکہ زید جو ہے وہ مبتدا ہے۔ موصوف پر اعتماد ہو، اس کی مثال جیسے ہم نے کہا جاءنی رجل احمر وجہہ،
میرے پاس ایسا آدمی آیا جس کا چہرہ سرخ ہے. تو یہاں پر رجل موصوف ہے، احمر صفت مشبہ ہے، اور وجہہ و ترکیب اضافی ہو کر اس کا فاعل ہے. صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر صفت ہے رجل کی، اور رجل موصوف اپنی صفت سے مل کر جاء کا فاعل ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر موصوف پر اعتماد ہو گیا. ذوالحال پر اعتماد ہو، اس کی مثال جیسے ہم نے کہا جاءنی زید احمر وجہ، جاءنی زید احمر وجہہ، میرے پاس زید آیا اس حال میں کہ اس کا چہرہ سرخ ہے. تو یہ یہاں پر احمرہ یہ حال بن رہا ہے اور زید اس کا ذوالحال بن رہا ہے. ترکیب یہ ہوگی جاءنی فعل نون وقایا یا مفعول بھی، زید ذوالحال، احمرہ صفت مشبہ، اور وجہہ بترکیب اضافی ہو کر اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر حال ذوالحال حال سے مل کر جاء کا فاعل. ٹھیک ہے، یہاں پر ذوالحال پر اعتماد ہو گیا. حمزہ استفہام پر اعتماد ہو، جیسے ہم کہیں حسن زید، کیا زید حسن ہے، اچھا ہے، تو یہاں پر حمزہ استفہام پر اعتماد ہو گیا. ٹھیک، حرف نفی پر اعتماد ہو، جیسے ما حسن زید، زید حسن نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ان چیزوں پر، 5 چیزوں پر اعتماد اگر ہو، اعتماد کا مطلب یہ 5 چیزیں اس سے پہلے ہوں، صفت مشبہ سے پہلے، تو صفت مشبہ بھی فعل کا عمل کرتی ہے. ہم نے جتنی مثالیں دیں تمام کے اندر آپ نے دیکھا کہ صفت مشبہ نے عمل کیا ہے. صاحب کتاب مثال دے رہے ہیں مبتدا پر اعتماد کی، جیسے زید حسن غلامہ، تو غلامہ پر جو رفع آیا ہے وہ حسن صفت مشبہ کی وجہ سے آیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، دوسری بات یہاں پر یہ بھی سمجھ لو کہ صفت مشبہ ہمیشہ فعل لازم سے ہی بنتا ہے، اس لیے یہاں پر کوئی ایسی ہم مثال نہیں دے سکتے کہ جس میں وہ مفعول میں عمل کرے. ٹھیک، کوئی مثال نہیں ہوگی، کیونکہ صفت مشبہ تو لازم سے بنتا ہے، وہ تو متعدی ہوتا ہی نہیں ہے. دیکھیے صاحب کتاب کہتے ہیں ششم، چھٹی قسم، یعنی اسماء عاملہ کی چھٹی قسم صفت مشبہ. صفت مشبہ ہے، عمل فعل خود کنت اپنے فعل کا عمل کرتی ہے، بشرط اعتماد مذکور، اعتماد مذکور کے شرط کے ساتھ. جیسے زید حسن غلامہ، لہذا حسن یہ صفت مشبہ ہے، معنی ہوگا زید اس کا غلام اچھا ہے. تو حسن یہ صفت مشبہ ہے، اس نے غلامہ کو رفع دیا، اس کو اپنا فاعل بنا لیا. جیسے کہ حسن سے فعل اگر بنائیں تو حسنہ ہوگا فعل، حسنہ، تو جیسے حسنہ عمل کرتا ہے ویسے ہی حسن نے بھی عمل کیا، یعنی فاعل کو رفع دیا. ٹھیک ہے، اس کی ترکیب ہم کریں گے زید مبتدا، حسن صفت مشبہ، غلامہ بترکیب اضافی ہو کر اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر خبر، زید مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. فرماتے ہیں ہما عمل کے حسنہ کند، حسنہ می کرد، حسن می کرد، می کند، جو عمل حسونا کرتا ہے، حسونا باب فعولا کروما سے، جو عمل حسونا کرتا ہے، حسن می کند صفت مشبہ حسن بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک 6 قسمیں ہو گئی. ہفتم، اسماء عاملہ کی 7ویں قسم، اس میں تفضیل. کیا ہے؟ اس میں تفضیل ہے. اس میں تفضیل اس اسم کو کہیں گے جو ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے، جس کی دلالت ایسی ذات پر ہوتی ہے جو کسی کی نسبت سے معنی مصدری کی زیادتی سے موصوف ہو. یعنی صفت مشبہ، اس میں تفضیل ہمیشہ ایسی ذات کو بتاتا ہے جو ذات کسی دوسری کی طرف نسبت کرتے ہوئے معنی مصدری کی زیادتی سے موصوف ہو. مثال کے طور پر میں نے کہا افضل زید افضل من عمر، زید عمر سے افضل ہے، یعنی عمر سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. تو یہاں پر افضلوں نے، افضلوں سے مراد کون ہے؟ زید. تو گویا کہ یہ کہو کہ افضلوں نے ایسی ذات کو بتایا جس ذات کے اندر معنی مصدری یعنی فضیلت امر کی بنسبت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو اس میں تفضیل کہتے ہیں. اس میں تفضیل بھی اپنے فعل کا سا عمل کرتا ہے.
یعنی اس میں تفضیل فاعل کو رفع دے گا، ٹھیک ہے، تو فعل کا سا عمل کرے گا. جب فعل کا سا عمل کرے گا تو وہاں پر ہم جب ترکیب کر کے دیکھیں گے تو ایسی صورت میں جو بھی فاعل ہوگا اس کا وہ مرفوع ہوگا. اب فاعل میں عموم ہے بیٹا، کبھی فاعل اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور کبھی فاعل اس میں ضمیر ہو سکتا ہے، لیکن جہاں پر چونکہ اس میں تفضیل کا استعمال ہم کریں گے نا، تو اس میں تفضیل ہمیشہ یاد رہے کہ اس میں تفضیل جب کسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے کسی کو فضیلت دی جائے گی تو عام طور سے وہاں پر اس میں تفضیل کے اندر ضمیر مستتر ہوتی ہے جو اس کا فاعل بنتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں تفضیل کے اندر ضمیر مستتر ہی ہوگی. لہذا ہم کہیں زید افضل من عمرو، زید عمرو سے افضل ہے، تو یہاں پر زید مبتدا ہے، افضل اس میں تفضیل ہے. افضل کا معنی زیادہ فضیلت والا. کون ہے زیادہ فضیلت والا؟ تو افضل کے اندر ایک ہوا ضمیر ہوگی جو زید کی طرف لوٹے گی، وہی تو ہے نا زیادہ فضیلت والا، زید کو فضیلت دے رہے ہیں آپ، تو ایک افضل میں ہوا ضمیر ہوگی جو زید کی طرف لوٹے گی، تو وہی ضمیر ہوا مستتر یہی افضل کا فاعل بنے گی. اور من عمر بترکیب من حرف جار، عمر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ہو جائے گا اس میں تفضیل کا. اس میں تفضیل اپنے ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہو جائے گی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یہاں پر ایک بات ہم اور ہی بتا دیں، اس میں تفضیل جو افعلو یا فعلا کا جو ہم نے وزن پڑھا ہے نا، افعلو افعلان افعلون، فعلا فعلیات، فعلا فعلیان فعلیات، ٹھیک ہے نا، ایسی افاعل. تو یہ جو ہم نے وزن پڑھا ہے اس میں تفضیل کے جو صیغے پڑھے ہیں، یہ صیغے بیٹا ہمیشہ اس میں تفضیل کے ثلاثی مجرد سے یہ صیغے آتے ہیں، یاد رکھنا. اگر ہم کو کہیں پر افضلیت کا یا یہ کہو کہ کہیں پر ہمیں زیادتی کا معنی پیدا کرنا ہو اور اس وہاں پر مصدر ثلاثی مجرد کا نہیں ہو بلکہ ثلاثی مزید فی ہو یا رباعی ہو، اور ہمیں وہاں پر اس میں تفضیل کا معنی پیدا کرنا ہے، تو ہمیں وہاں پر کیا کرنا ہے، ان وزن پر نہیں لائیں گے، کیونکہ ثلاثی مزید فی سے اس وزن پر نہیں آئے گا. مثلا اجتنبا ہے، اس سے مصدر ہے اجتناب، اس سے اس میں تفضیل کیسے لے آئیں گے؟ افضلوں کے وزن پر لا کے دکھا دو، نہیں لا پاؤ گے. اب وہاں پر اگر ہمیں اس میں تفضیل کا معنی پیدا کرنا ہے، زیادتی کا معنی پیدا کرنا ہے، تو وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں کہ وہاں پر لفظ اشد لے کر آ جاؤ یا لفظ اکثر لے کر آ جاؤ. کیا لے کر آ جاؤ؟ لفظ اکثر یا لفظ اشد، اور اس کے بعد میں اس میں وہی ثلاثی مزید فی یا رباعی وغیرہ کا جو مصدر ہے اس کو تمیز کے طور پر منصوب بنا کر اس کے بعد میں پیش کر دو. مثال کے طور پر میں کہوں کہ زید عمرو سے زیادہ اجتناب کرنے والا ہے، پرہیز کرنے والا ہے، اجتناب کرنے والا ہے، ٹھیک. اس میں تفضیل کا معنی ہے. اب ہمیں اس کی عربی بنانا ہے تو افعالوں کے وزن پر تو اجتناب سے لا نہیں سکتے، تو ہم کیا کریں گے؟ زید اکثر یا زید اشد اجتنابا من عمرو. تو اشد اجتنابا یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں تفضیل کا صیغہ جو افضلو اور فضلہ وغیرہ، افعلو اور فعلا وغیرہ جو پڑے ہیں وہ ثلاثی مجرد سے تو یہ اس میں تفضیل کے مصادر یہ صیغے آئیں گے، لیکن مزید فی وغیرہ سے اگر اس میں تفضیل کا معنی پیدا کرنا ہو تو آپ کو ان کے وزن پر نہیں لانا پڑے گا، بلکہ آپ کو لفظ اکثر یا لفظ اشد پہلے ذکر کریں گے، اور اس کے بعد میں جس مصدر میں زیادتی، جس مصدر معنی مصدری کی زیادتی دکھانا ہے اس کو منصوب بنا کر اس کے بعد تمیز کے طور پر پیش کر دیں گے. جیسے اشد اجتنابا، ٹھیک ہے، اشد انفطارا، اشد احمرارا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے. ٹھیک ہے، یہ باتیں آپ کے سمجھ میں آئیں. اب ایک بات اور یہاں پر سمجھ لیجئے کہ اس میں تفضیل کا استعمال بیٹا تین طریقے پر ہوتا ہے.
یعنی ہم کسی کو دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے زیادتی، معنی مصدری کی زیادتی اگر ہم ثابت کریں، معنی مصدری کی زیادتی پر اگر ہم دلالت کریں کسی لفظ کے ذریعے سے، کسی کو ہم کسی پر فضیلت دیں، تو فضیلت دینے میں بیٹا دو چیزیں ہوں گی وہاں پر، ایک تو مفضل ہوگا، ایک مفضل علیہ ہوگا۔ مفضل یعنی جس کو فضیلت دی جائے، مفضل علیہ جس پر فضیلت دی جائے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہم نے کہا زید افضل من عمر، زید عمر سے افضل ہے، تو زید کو فضیلت دی نا تو زید مفضل کہلائے گا، اور عمر پر فضیلت دی کیونکہ اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے زیادہ فضیلت والا ہے، تو عمر پر فضیلت دی تو عمر مفضل علیہ کہلائے گا، ٹھیک؟ تو ایک ہوتا مفضل، ایک مفضل علیہ۔ تو اگر ہمیں کہیں پر ایک کو فضیلت دینا ہے دوسرے پر، تو اس کا استعمال، اس کے لیے ہم 3 طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم مفضل علیہ سے پہلے من لے کر آ جائیں، یعنی من کے ساتھ استعمال کریں اس میں تفضیل کو، اور دوسرا یہ کہ اس میں تفضیل کو ہم الف لام کے ساتھ لے آئیں، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس میں تفضیل کو ہم دوسرے کی طرف مضاف کر دیں۔ تو یہ 3 طریقوں میں سے کسی طریقے سے اس میں تفضیل کا استعمال ہوتا ہے۔ من کے ساتھ استعمال ہو، اس کی مثال جیسے ہم نے کہا زید افضل من عمر، تو یہاں پر مفضل علیہ پر من داخل کر دیا ہم نے، ٹھیک ہے؟ زید عمر سے زیادہ فضیلت والا ہے، یہاں من کے ساتھ استعمال ہو گیا۔ یا اس میں تفضیل کا استعمال الف لام کے ساتھ ہو جاتا ہے، یعنی الف لام اس میں تفضیل پر لے آتے ہیں اور فضیلت کا اور زیادتی کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم نے کہا جاءنی زید الافضل، زیادہ فضیلت والا زید میرے پاس آیا، ٹھیک؟ تو یہاں پر الافضل الف لام آ گیا۔ یا یہ کہ اس میں تفضیل کو ہم مضاف بنا دیں دوسرے کی طرف، تو اضافت کے ساتھ بھی اس میں تفضیل کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے کہا زید افضل القوم، زید قوم میں سب سے فضیلت والا ہے، تو یہاں پر افضل کو مضاف بنا دیا القوم کی جانب۔ تو اس سے ہماری گفتگو سے آپ کی یہ سمجھ میں آیا کہ اس میں تفضیل کا استعمال صرف 3 ہی طریقے سے ہوتا ہے، یا تو من کے ساتھ، یا الف لام کے ساتھ، یا اضافت کے ساتھ، ٹھیک؟ یہ باتیں ذہن میں آ گئیں؟ پڑھتے ہیں۔ اس میں تفضیل بھی اسماء عاملہ میں سے ایک ہے، فرماتے ہیں ہفتم 7ویں قسم ہے اس میں تفضیل۔ وہ استعمال او برسہ وج است، اور اس میں تفضیل کا استعمال 3 طریقے پر ہے۔ بمن، ایک تو من کے ساتھ، جیسے کہ زید افضل من عمر، و یا بالف و لام، یا الف اور لام کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے کہ جاءنی زید الافضل، زیدن ہے نا، تنوین ہے کیونکہ وہ منصرف ہے، تنوین ہے، اور تنوین بھی نون ساکن کہلاتی ہے، ٹھیک؟ اور الافضل میں لام بھی ساکن آ گیا، 2 ساکن جمع ہو گئے، اور جب 2 ساکن جمع ہو جائے بیٹا تو تنوین کو نون ایک دوسرے ساکن اور تنوین کے درمیان جب اجتماع ساکنین ہو جائے بیٹا، تو ایسی صورت میں تنوین کو چھوٹے سے نون یعنی نون قطنی کی شکل میں لکھ دیتے ہیں، جیسے یہاں پر لکھ دیا گیا ہے جاءنی زید الافضل، اور اس کو کسرہ دے دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک قاعدہ ہے الساکن اذا حرک حرک بالکسر، جب اجتماع ساکنین ہو تو ساکن کو جب حرکت دی جائے تو کسرے کی حرکت دی جائے، تو یہاں پر اس لیے کسرہ دے کر چھوٹا سا نون لکھ دیتے ہیں۔ چھوٹا سا نون اس لیے لکھ دیتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ تنوین بھی نون ساکن ہوتی ہے، ٹھیک؟ جاءنی زید الافضل، تو جہاں پر بھی تنوین کے بعد معرف باللام آئے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر تنوین کو چھوٹے سے نون کی شکل میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جاءنی زید الافضل، میرے پاس سب سے فضیلت والا زید آیا۔ یا باضافت، اور تیسرا طریقہ ہے کہ اس میں تفضیل کا استعمال اضافت کے ساتھ ہو، جیسے زید افضل القوم، فرماتے ہیں وہ عمل او در فاعل باشد، اس میں تفضیل کا عمل فاعل میں ہوگا، اور وہ فاعل جو ہوگا اس میں ظاہر نہیں ہوگا، اس میں ضمیر ہوگا۔ فرماتے ہیں وآ ہوا است، اور وہ کیا ہے؟ فاعل ہوا ہے، یا ان مثالوں میں ہوا ہے، کہیں پر دوسرا بھی ہو سکتا ہے۔
جیسے مثال کے طور پر کہوں میں عمر سے افضل ہوں تو میں کہوں گا انا افضل من عمر. تو اب یہاں پر افضلوں کے اندر ہم ضمیر جو نکالیں گے وہ انا کی ہی مستتر نکالیں گے. ٹھیک ہے, ان مثالوں میں ہوا ہے. جیسے ہم کہیں ہم زید سے افضل ہیں تو ہم کہیں گے نحن افضل من عمر, ہم عمر سے افضل ہیں. ٹھیک, تو یہاں پر اب افضلوں کے اندر اس میں تفضیل کے اندر ہم نحن ضمیر مستتر نکالیں گے, وہی اس کا فاعل بنے گی. ہم کہیں کہ تم زید سے افضل ہو تو عربی کہیں گے, عربی میں ہم کہیں گے انتم افضلون یا انتم افضلو. اب من کے ساتھ جب آئے تو واحد ہی کا صیغہ آئے گا, یاد رکھنا. انتم افضل من عمر, تو یہاں پر افضلوں میں اب ضمیر نکالیں گے تو انتم ہی کی ضمیر نکالیں گے, یاد رکھنا. تو یہاں پر صاحب کتاب جو کہہ رہے ہیں کہ نا کہ وہ عمل او در فاعل باشد, اس میں تفضیل کا عمل فاعل میں ہوتا ہے. وہاں ہوا است اور وہ ہوا ہے, تو ہوا جو بتا رہے ہیں صاحب کتاب وہ ان مثالوں میں دکھا رہے ہیں, ان مثالوں میں بتا رہے ہیں جو مثالیں صاحب کتاب نے دی ہیں. اگر مثالوں میں اگر ہم نے وہ مثالیں دی جو ہم نے ابھی ذکر کی تو وہاں پر ضمیر مستتر اور اس میں تفضیل کا فاعل بدل جائے گا, یاد رکھنا. ہاں ہوگا ضمیر ہی. فرماتے ہیں ہوا است اور وہ ہوا ہے فاعل افضل, فاعل و افضل, فاعل افضل وہ افضل کا فاعل ہے کہ درو مستتر است, اسی میں وہ پوشیدہ ہے. حشتم, آٹھویں قسم یعنی اسماء عاملہ کی آٹھویں قسم مصدر. کیا ہے؟ مصدر ہے. اس میں اسماء عاملہ کی آٹھویں قسم مصدر ہے. مصدر بھی فعل کا عمل کرتا ہے, جیسے کہ فعل اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے, مفعول اگر متعدی ہو تو مفعول کو نصب دیتا ہے. ایسی بیٹا مصدر بھی اپنے فعل کو اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے اور اپنے مفعول کو نصب دیتا ہے اگر متعدی ہو. تو فعل کا عمل کرتا ہے مصدر, لیکن مصدر کے عمل کرنے کے لیے ایک شرط ہے صرف. وہ کون سی شرط ہے؟ یہ شرط ہے کہ مصدر مفعول مطلق نہ ہو. اگر مفعول مطلق ہوگا مصدر تو وہ عمل نہیں کرے گا, یاد رکھنا. لہذا میں نے ایک یہ قاعدہ ذہن میں رکھ لینا کہ اگر مصدر مفعول مطلق ہو کہیں پر تو وہ عمل نہیں کرے گا. اگر مصدر مفعول مطلق نہیں ہے تب وہ فعل کا سا عمل کرے گا. ٹھیک, تو مفعول مطلق نہ ہونا شرط ہے. مثال دوں میں آپ کو, میں نے کہا اعجبنی ضرب زید عمرا, مجھے زید کے عمرو کو مارنے نے, مجھے زید کا عمرو کو مارنا اچھا لگا. تو یہاں پر اعجب فعل ہے, نون وقایا یا مفعول بھی ہے. ضرب و مصدر ہے جو کہ مضاف ہے اپنے فاعل زید کی جانب. ٹھیک ہے, تو زیدن لفظاً مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے, لیکن محلاً مرفوع ہے یہ, کیونکہ فاعل ہے ضرب کا, زید کا مارنا. اور عمرن یہ مفعول بھی ہے ضرب مصدر کا. تو دیکھو ضرب مصدر نے اپنے فاعل کو محلاً رفع دیا اور عمرن کو لفظاً نصب دے دیا, تو فعل کا عمل کر لیا نا مصدر نے. کیوں؟ یہاں پر یہ مصدر مفعول مطلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, لہذا ترکیب ہم کریں گے اعجب فعل نون وقایا یا مفعول بھی, ضرب و مضاف, زیدن مضاف الیہ فاعل, عمرن مفعول بھی, مصدر اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر فاعل اعجب فعل کا, اعجب فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. اگر مفعول مطلق ہو مصدر تو فعل کا سا عمل نہیں کرے گا, پھر عمل کرے گا ہی نہیں وہ. مثال اس کی میں دوں آپ کو, جیسے کہ میں نے کہا ضربت ضربن زیدن, ضربت ضربن زیدن, میں نے مارا مارنا. تو ضربن یہاں پر مفعول مطلق ہے کیونکہ فعل مذکور کے معنی میں ہے, ایسا مصدر ہے یہ جو فعل مذکور کے معنی میں ہے. ٹھیک, تو ضربت ضربن میں ضربن مفعول مطلق ہے. اب اس کے بعد ہم نے زیدن منصوب ذکر کیا. اب یاد رہے کہ یہ زیدن یہ منصوب ضربن کی بنا پر نہیں ہے, کیونکہ ضربن یہ مصدر مفعول مطلق بن گیا ہے, وہ عمل نہیں کرے گا. جب عمل نہیں کرے گا تو زیدن یہ منصوب ہے ضربت و فعل کی بنا پر, لہذا ضربت و فعل کا مفعول بھی ہے نہ کہ ضربن کا. یہ تو مانا ہوگا میں نے مارا مارنا, میں نے زید کو مارا مارنا.
یا یہ کہو کہ حقیقتاً میں نے زید کو مارا، یہ ترجمہ کر لو. تو یہاں پر زیدن یہ ضربن کا نہیں بلکہ ضرب تو فعل کا مفعول بھی ہے، اور ضربن نے کوئی عمل نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مفعول مطلق ہے. ترکیب کریں گے، ضرب تو فعل و فاعل، زیدن مفعول بھی اور ضربن مفعول مطلق. فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. ٹھیک ہے، ذہن میں بات آ گئی. نہم اسم مضاف، مضاف الیہ را بجر کنت. نوی قسم اسماء عاملہ کی اسم مضاف ہے. بیٹا جو بھی مضاف ہوگا نا وہ ہمیشہ مضاف الیہ کو جر دے گا. کیا دے گا؟ مضاف الیہ کو جر دے گا. جر دینا تو یار حرف جر کا کام ہوتا ہے، تو مضاف الیہ کو جر کیوں دیتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے بیٹا، جب بھی اضافت ہوگی تو وہاں پر ہر اضافت حرف جر کو مستلزم ہوتی ہے. تو جہاں پر بھی اضافت ہوگی یعنی مضاف الیہ پائے جائیں گے تو ان کے بیچ میں حرف جر ضرور ہوگا. اگر لفظ یا تو لفظ میں ہوگا اور لفظ میں نہیں ہو تو مقدر ہوگا حرف جر. لفظوں میں جب نہیں ہوتا ہے حرف جر مقدر ہوتا ہے، تو در حقیقت مضاف الیہ پر جو جر آتا ہے، زیر آتا ہے، وہ حرف جر کی وجہ سے آتا ہے. لیکن حرف جر لفظوں میں نہیں ہوتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ مضاف جر دے رہا ہے. ٹھیک ہے، تو مضاف ہی کو عامل مان لیتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے نہم اسم مضاف، نوی قسم اسم مضاف ہے، مضاف الیہ را بجر کند، وہ مضاف الیہ کو جر کرتا ہے. ٹھیک، جیسے جاءنی غلام زید، میرے پاس زید کا غلام آیا. تو یہاں پر غلام و زیدن میں زید کا غلام، تو غلام مضاف ہے، زیدن مضاف ہے. اب زیدن کی دال پر جو زیر آیا، جو جر آیا، وہ کس وجہ سے آیا؟ غلام مضاف کی وجہ سے، یعنی مضاف نے اس کو جر دے دیا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ مضاف تو جر نہیں دے گا، تو میں نے بتایا تھا کہ جہاں پر بھی اضافت ہوتی ہے وہ مستلزم ہوتی ہے حرف جر کو. تو یہاں پر حرف جر لفظوں میں ہے نہیں، تو اس لیے مقدر ہے. اور جب مقدر ہے تو حقیقتاً تو جر آیا ہے وہ حرف جر کی وجہ سے، لیکن وہ لفظوں میں ہے نہیں، تو سیدھے سیدھے کہہ دیتے ہیں کہ مضاف نے جر دے دیا ہے، تو مضاف کو عامل مان لیا. ٹھیک، ترکیب ہوگی جاء فعل، نون وقایا یا مفعول بھی، غلام و مضاف، زید مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر جاء کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. فرماتے ہیں بدا کے اینجا لام بحقیقت مقدر است. آپ جان لیجئے کہ اس جگہ غلام الزیدن میں لام حقیقتاً مقدر ہے. کیوں؟ زیرا کے تقدیرش آست، کیونکہ اس کی تقدیر اور اس کی اصل عبارت یہ ہے کہ غلام لزیدن، اے جاءنی غلام لزیدن. تو حرف جر دیکھو ظاہر کر کے دکھا دیا نا، یہ اصل عبارت ہے. بات سمجھ میں آ گئی خوب صحیح سے؟